حیا تیرے اوصاف ہیں باوفا باحیا دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ آج رمضان کی 6 تاریخ ہے، یعنی چھٹا روزہ ہے، تو آج کا دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ ساجدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے پیش کرنے ہیں۔ تو دختر کہتے ہیں بیٹی کو، تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذکر سیدہ پاک میں جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں آپ عاشقان رسول کا نام بھی ہوگا۔ تیرے اوصاف ہیں باوفا باحیا دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ تیرے اوصاف ہیں باوفا باحیا دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا دختر مصطفیٰ تیری تو جگر گوشائے سید الانبیاء، تو جگر گوشائے سید الانبیاء جن کی زوجہ ہے تو وہ مولا مشکل کشا جنتی عورتوں کی تو ہے سربراہ، جنتی عورتوں کی تو ہے سربراہ دختر مصطفیٰ تیری سارے دی آواز نہیں آئی، مل کے پڑھو جنتی عورتوں کی تو ہے سربراہ دختر مصطفیٰ تیری تیرے اوصاف ہیں باوفا باحیا دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا دختر مصطفیٰ تیری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کی بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں ہم غسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات، آج رمضان کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان میں جمعہ المبارک کی برکتوں والی گھڑیوں میں بیٹھ کے سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا کا ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس ذکر پاک کی برکات سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ فرمایا جو نیکی کرتا رہتا ہے ہم اسے اس نیکی میں اتنا اجر دیتے ہیں کہ نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی کو ختم نہیں ہونے دیتے، ہم اس کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی نیکی کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں، وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں جن کے لیے سرکار نے دعا کی یا اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا، اور پھر اس دعا کا اتنا اثر ہوا کہ قرآن پاک کی آیتوں کی سب سے پہلے تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، کہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا حسین جواب ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آل رسول سے محبت کرنا اس سے بڑی کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ فرمایا آل رسول سے محبت کرنا، نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا، مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے محبت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جس سینے میں یہ نیکی اتر جاتی ہے تو اللہ کا اعلان ہے کہ میں تو نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو جس کے سینے میں آل رسول کا پیار اتر جاتا ہے یقیناً یہ نیکی اس کی پروان چڑھتی رہتی ہے۔ اور ویسے ہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے۔ کیا توجہ سے سماعت فرمائیں، النجوم امان لأہل السماء۔ فرمایا یہ جو آسمان ہے یہ ستاروں کی وجہ سے قائم ہے، آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر ستارے ختم ہو جائیں تو آسمان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے، اور یہ زمین میرے نبی کی آل کی وجہ سے قائم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں یہ زمین میری آل کی وجہ سے قائم ہے۔ فرمایا جس دن میری آل اس زمین سے ختم ہو گئی یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ تو گویا قیامت تک سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا آپ کی اولاد رہے گی تو زمین رہے گی، اور جب آپ کی اولاد مکمل ہو جائے گی تو زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ ہے آل رسول کا مرتبہ، یہ ہے آل رسول کا مقام۔
گویا زمین قائم ہی آل رسول کے قدموں کی برکت سے ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ موضوع پہ خطاب فرمایا۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، تو آج موضوع تھا پنج تن پاک کی شان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم نے میری اور مولا علی کی اور سیدہ پاک کی اور ان کے بچوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے ان سے محبت کرنے والوں کی مثال سمجھنی ہے۔ تو فرمایا وہ مثال تمہیں یوں سمجھائی جا رہی ہے۔ آؤ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا میں ایک درخت ہوں۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک درخت ہوں، اور فرمایا میری فاطمہ زہرا اس درخت کی شاخ ہے۔ میں ایک درخت ہوں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کی شاخ ہیں، اور میرا علی اس درخت کا شگوفہ ہے، اور میرے حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ میرے حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ اب دیکھیں اس میں مولا علی پاک کا بھی نام آ گیا، سیدہ خاتون جنت پاک کا بھی نام آ گیا، مصطفیٰ کریم کا اپنا بھی ذکر ہو گیا، دونوں شہزادوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب رہ کون گئے ہیں؟ ان سے پیار کرنے والے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک درخت ہوں، فرمایا فاطمہ اس کی شاخ ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور فرمایا ان سے پیار کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ خوبصورت درخت کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ فرمایا فی الجنت، اللہ نے یہ خوبصورت درخت جنت میں لگایا ہوا ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ مل کے پڑھیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ حلق میرا خشک ہو رہا ہے تو تراویاں بھی میں ہی بڑھانیاں، تو تسی ذرا ذوق نہ پڑھو گے نا تو میں نے وچ ساہ بڑا ملے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل۔ تو گویا ان سے پیار کرنے والے محروم نہیں رہ سکتے، ان سے پیار کرنے والے ان کی رحمتوں کے چادر کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاتون کی شان جس کو اللہ نے زمانے میں بے مثال شان عطا فرمائی ہے۔
یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا، لیکن میں نے سیدہ کائنات کو جب دیکھا تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سیدہ کائنات ہم شکل مصطفیٰ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا بتاؤں، ان کا کھڑا ہونا بھی حضور جیسا، ان کا بیٹھنا بھی سرکار جیسا، ان کا لیٹنا بھی سرکار جیسا، ان کا بولنا بھی سرکار جیسا، ان کا مسکرانا بھی سرکار جیسا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں ایک بار نہیں، میرے سامنے کئی بار ایسا ہوا کہ حضور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے، اذا داخل علیہ، جب سیدہ پاک حضور سے ملنے کے لیے آتی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زمانہ مصطفیٰ کا احترام کرتا ہے اور مصطفیٰ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ قبلہا، حضور اپنے ہونٹوں سے سیدہ پاک کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یار یہ کون سے ہونٹ لگ رہے ہیں؟ یہ اس کریم آقا کے ہونٹ ہیں کہ جن ہونٹوں سے لعاب دہن لگ کے اترے تو پھر وہ لعاب دہن کئی شفاؤں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں سے سیدہ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور سیدہ پاک حضور کا ہاتھ پکڑ کے چومتی ہیں۔ گویا بیٹی آ جائے تو بیٹی کے احترام میں کھڑے ہونا یہ میرے لجپال کی سنت ہے، اور پھر بیٹی کو پیشانی پہ بوسہ دینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر حضرت سیدہ پاک جب حضور کے ہاتھ کو چوم لیتی تو پھر میرے آقا جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بٹھایا کرتے تھے، جہاں خود بیٹھتے تھے۔ ارے زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کائنات میں اس ٹکڑے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جہاں مصطفیٰ حضرت زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، مجھے بتاؤ اس جگہ جیسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ پھر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو جب حضور چومتے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرکار چومتے بھی تھے، سرکار سونگھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ تو میں نے عرض کیا اے میرے سردار، اے نبیوں کے سردار، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کی بیٹی ہے، لیکن آج کل اولاد کو سونگھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ زہرا کو سونگ بھی رہے ہیں۔ فرمایا مجھے زہرا کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، مل کے پڑھیے سیدہ طیبہ طاہرہ۔ اے تے سلام دا شعر ہے، تو انہوں سارے انہوں آنا چاہیے ہے، مل کے ذوق نال پڑھو، پتہ چلے محمدی مسجد سے بیٹھ کے رسول اللہ دے نوکر، رسول اللہ دی صحابزادی دا ذکر کر رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت بہلا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں یہ میرا اکیلی کا نظریہ نہیں تھا، فرمایا ایک دن کمرہ ایسا تھا، اس کمرے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، میرے نبی کی
پیاری بیوی حضرت حفصہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ام حبیبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت زینب بنت جہش بھی بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ کی ساری ازواج بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اسی کمرے کا دروازہ کھلا، جب دروازہ کھلا سیدہ مخدومہ کائنات اس کمرے کے اندر آئی۔ میرے نبی کی ساری بیویوں نے کہا اور نظریں اٹھا لو، یہ رسول اللہ کی تصویر آ گئی ہے، اور جس نے اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، بولتے ہوئے، کھاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کی تصویر دیکھنی ہو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روپ دیکھ لے۔ گویا سیدہ کائنات کو صرف حضرت عائشہ صدیقہ نہیں بلکہ ساری ازواج نے کہا تھا کہ سیدہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ میرے نبی کو اتنا پیار تھا، حضور کو اتنی محبت تھی۔ ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، رنجش ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، حضور اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے گھر گئے۔ میرے کریمہ کا جب اندر داخل ہوئے، میرے لجپال نے حضرت فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا بیٹی کیا ہوا ہے؟ عرض کیا بابا اس بات پہ ذرا رنجش ہو گئی ہے، میرے آقا نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی آپس میں صلح کروائی۔ جب صلح ہو گئی دونوں نے مسکرانا شروع کر دیا، دونوں نے بولنا شروع کر دیا، دونوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور بیٹیوں کے گھر میں مسکراہٹ آئے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ میرے لجپال کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسکراہٹ کے ساتھ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں حضور تو مسکراتے تھے تو مسجد نبوی کی چاروں دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج مسکراہٹ کا عالم تھا۔ جب حضور منبر پہ آئے، میرے لجپال نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا لجپال منبر پہ تو روزانہ آپ آتے رہتے ہیں، مصلی پہ بھی حاضری ہوتی ہے، لیکن آج مسکراہٹ کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جس کی تحقیقی روتے ہوئے ہنس پڑے مل کے، جس کی تحقیقی روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہلا۔ آواز سارے دی نہیں آئی، مل کے پڑھو، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا۔ میرے آقا سے جب سوال ہوا، اے اللہ کے رسول آج چہرے پہ اتنی مسکراہٹ کیوں ہے؟ آؤ میں حدیث مکمل کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں میں ان دونوں کے درمیان آج صلح کروا کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق کیا ہے؟ میں ان دونوں کے درمیان صلح کروا گیا، اور وہ دونوں کون تھے؟ وہ مولا علی شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت ہے۔ دیکھو بیٹی کی تربیت کرنے کی باری آئے، ارے کسی اداکار کی کتابیں پکڑا نہ دینا، بیٹی کی تربیت کرنی ہو تو سیدہ خاتون جنت کی سیرت پکڑانا۔ ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار تو ایسا منظر ہوا، سیدہ خاتون جنت نے جب آ کر بات کی، حضرت انس فرماتے ہیں میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میرے
لجپال کی بیٹی کی آج گفتگو کا انداز کیا تھا؟ عرض کیا بابا ہمارے پاس ایک کھال ہے اور کھال یہ گائے کی کھال نہیں، یہ اونٹ کی کھال نہیں بابا، یہ مینڈے کی کھال ہے، ایک طرف بچھا کے ہم اوپر آرام کر لیتے ہیں اور دوسری طرف بچھا کے ہم جانوروں کو چارہ ڈال لیتے ہیں۔ بابا آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ میرے لجپال نے آگے سے کوئی جملہ نہیں کہا۔ میرے آقا نے تربیت کیسی کی؟ فرمایا فاطمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال گزارے تھے، ایک چادر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اسی چادر میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تھے اور اسی چادر میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بھی ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے جب یہ جملے سنے تو سر جھکا دیا، سر جھکا کے واپس آئی۔ مولا علی نے پوچھا کیا ملا گا؟ کہا بڑی تربیت فرمائی گا، اور دیکھ علی آج یہاں پہ صبر کریں گے تو کل میدان محشر میں ہمارے لیے آسانی کے راستے کھلتے جائیں گے۔ سیدہ طیبہ مل کے پڑھیے، سیدہ طیبہ طاہر جان احمد کی راحت بیلا۔ اور جب میرے نبی کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی، صرف حضرت فاطمہ حضور کی اولاد میں زندہ تھی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میرے بابا کے وصال پہ جو میرے اوپر مصائب آئے، جو میرے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہ دنوں پہ آتے تو دن راتیں بن جاتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس بابا کا وصال ہوا جو بیٹی کے آنے پہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر استقبال کرتا۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کی تربیت بھی کچھ اس انداز میں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافروں نے پتھر مارے، مصطفیٰ کی پشت میں جب اوجری رکھی، میرے لجپال کے گلے میں جب چادر ڈال کے میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف دی گئی، جب حضور کو زخم ہوئے تو اس وقت مرہم بھی حضرت سیدہ زہرا کیا کرتی تھی۔ میرے لجپال نے تربیت ایسی کی ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت سے گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک بار میں سیدہ پاک کے گھر میں گیا، امام حسن پاک بھی لیٹے ہوئے گا، امام حسین پاک بھی لیٹے ہوئے گا، اور سیدہ خاتون جنت ان کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں، ان کو پنکھا بھی دے رہی ہیں اور زبان حال سے پڑھ رہی ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میں نے یہ منظر دیکھا، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کبھی ہنڈیا پکی تو قرآن پڑھا، کبھی جھاڑو دیا تو قرآن پڑھا، کبھی بستر بچھایا تو قرآن پڑھا، کبھی بچوں کا جھولا جھلایا تو قرآن پڑھا، کبھی چکی چلائی تو قرآن پڑھا۔ ان کے بچوں نے بتا دیا ہماری ماں نے اگر ہنڈیا پکا کے قرآن پڑھا گیا تو ہم گردن کٹا کے رب کا قرآن پڑھیں گے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بیلا۔ اور حضور نے اتنی تربیت کی کہ مولا علی پاک فرماتے ہیں پوری زندگی فاطمہ نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔
سبحان اللہ کھویا پوری زندگی۔ حضرت علی پاک سے جب پوچھا گیا آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، فرمایا پوری زندگی فاطمہ نے مجھ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، پوری زندگی۔ اور حضرت حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت ختیجہ کو کیسا پایا، فرمایا پوری زندگی حضرت ختیجہ نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ماں اتنی شان والی ہے تو بیٹی کی شان کا کیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے آج کتنے دن ہو گئے ہیں گھر سے کھانا نہیں کھایا، آج ذرا کھانا تو دیں۔ تو عرض کیا میرے سردار آپ کے علم میں نہیں ہے فاطمہ بھی 3 دن سے پانی پہ گزارا کر رہی ہے۔ تو مولا علی پاک نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تمہاری ذمہ داری تھی، تم مجھے بتاتی میں یہ تمہارے معاملات پورے کردہ۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے جو جواب دیا کمال کا جواب تھا، فرمایا جب میرے بابا نے میری رخصتی کی تھی تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کبھی میرے علی کو شکایت کا موقع نہ دینا اور کبھی میرے علی سے ڈیمانڈ نہ کرنا۔ تو میں تو پانی پہ گزارا کر کے اس لیے کہ میرے ابا جی نے فرمایا تھا میرے خاندان میں جو سب سے افضل ہے میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں رمضان کا موسم تھا تو حضور نے مجھے بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ رمضان کی گھڑیوں میں میری بیٹی کیسے گھر میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں رمضان کے موسم میں جب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ آئی اس وقت کے دروازے فرماتی ہیں میں نے سائڈ سے ہو کر دیکھا تو سیدہ کائنات زمین پہ ایک چٹائی پہ لیٹی ہوئی تھی، جھولا بھی جھول رہا تھا، چکی بھی چل رہی تھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا سیدہ تو آرام کر رہی ہے، جھولا بھی جھول رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، نہ جھلانے والے نظر آ رہے ہیں نہ چکی چلانے والے نظر آ رہے ہیں۔ واپس آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا لیکن ماتھے پہ پریشانی کے اثرات تھے، تیرے میرے کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا لجپال آج میں فاطمہ کے گھر گئی ہوں، میں نے کیا دیکھا ہے سیدہ خاتون جنت زمین پہ آرام کر رہی ہے لیکن آقا چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی جھول رہا ہے۔ فرمایا پھر حیرانگی والی کون سی بات ہے، آقا چکی چلانے والا نظر نہیں آتا اور آقا جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا۔ فرمایا ام ایمن سن فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کام کرتے کرتے تھک گئی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اور میرے نبی کی بیٹی فاطمہ آرام کر رہی ہے، فرشتوں اور جاؤ تم حسن اور حسین کا جھولا بھی جھلاتے رہو، سیدہ کی چکی بھی چلاتے رہو، سیدہ طیبہ طاہرہ سارے مل کے بڑا محبت سے سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا۔ اور وہ لوگ جو پورا سال بیٹیوں کے گھر جاتے ہی نہیں، وہ ذرا توجہ کریں، بیٹی کی شادی تو کر دی لیکن سال گزر گیا بیٹی کا پتہ ہی نہیں کیا، گھر ہی نہ گئے۔ وہ میرے نبی کی سیرت دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام سیدہ کے گھر چکر لگاتے تھے۔ آپ کہیں گے اب ہم نے بیٹی کی شادی کراچی کی، وہاں صبح شام کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن تمہیں سائنس نے سہولت دی ہے، صبح شام اس کی خبر لے سکتے ہو۔ تم پورا ہفتہ بیٹی کا پوچھو ہی نہ اور پھر کہو میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، نوکری اس کو نہیں کہتے۔ آؤ سنو دل باغ ہو جائے گا۔ میرے آقا آئے سیدہ خاتون جنت کے گھر تو سیدہ پاک نے
حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لیا ہوا اور گود میں لے کر حضرت سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے رہی تھی۔ تو سیدہ پاک کو بخار ہوا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حضور کی صاحبزادی نے، تو حضور کی صاحبزادی کھڑی ہو گئی۔ تو سرکار نے جب پیشانی کو بوسہ دیا تو فرمایا فاطمہ اس حالت میں گھر کے کام ہو رہے ہیں؟ تو عرض کیا بابا گھر کے کام بھی تو کرنے ہیں۔ فرمایا وہ فضا جو تمہاری نوکرانی ہے اس کو کہہ دینا تھا، وہ گھر میں جھاڑو دے دیتی، وہ گھر کا کام کر دیتی۔ تو عرض کیا بابا کوئی بات نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرنا یہ تو آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ مجھے بتاؤ میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اگلے جملے سنیں جو قابل توجہ جملے ہیں۔ عرض کیا آقا اے میرے لجپال بابا، وہ فضا کو میں نے کام کے لیے کہہ دینا تھا، لیکن میری اور اس کی گھر کے اندر کمٹمنٹ ہوئی تھی کیا کہ ایک دن گھر کا کام تو نے کرنا ہے اور ایک دن گھر کا کام میں نے کرنا ہے۔ بابا آج باری میری تھی اس لیے میں نے اس کو نہیں کہا، میں اپنی باری پہ اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں۔ یہ تھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت۔ میدان معاشر ہوگا، حشر کا بڑا میدان ہوگا جہاں ہر کوئی چھوڑ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اور کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس میدان معاشر میں آواز لگے گی، او قیامت میں کھڑے ہونے والوں، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیا ہونے لگا ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ پھر اسی کہہ سکتے ہیں محبت نال مل کے پڑھو، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ اللہ حق جائے، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ مل کے پڑھیں نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ۔ پوری پوری رات عبادت میں گزر جاتی اور زبان حال سے کہتے مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ ابھی تو سیدہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا گا۔ ایک دن چاند رات آئی تو حسن اور حسین آ گئے، عرض کیا امی جی کہاں کیا ہے میرے شہزادو؟ امی جی کل مدینے میں ہر بندے کے بیٹے نے نئے نئے سوٹ پہنے ہوں گے، ہمارے نئے لباس ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ سیدہ خاتون جنت نے کہا حسن اور حسین گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور کل عید کا دن ہوگا، حسن تیرے جسم پہ بھی نیا لباس ہوگا، حسین تیرے جسم پہ بھی نیا لباس ہوگا، تیرے جسم پہ بھی نیا لباس ہوگا۔ رات سر سجدے میں رکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آج میں وہ دعا پڑھ رہا تھا، وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ تجھے پتا ہے فاطمہ نے ساری زندگی قرآن ہی پڑھا گیا، تجھے پتا ہے فاطمہ نے اس زبان پہ ساری زندگی کبھی کسی کا شکوہ نہیں کیا گیا، مولا
تجھے پتا ہے فاطمہ نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، فاطمہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ آج فاطمہ نے اپنے شہزادوں سے وعدہ کر لیا ہے، آج سیدہ کے وعدے کو پورا کرنا۔ تہجد کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں آل بیت کا درزی ہوں۔ سیدہ نے کہا کدھر آئے ہیں؟ کہا حسن اور حسین کے جوڑے لے لے۔ سیدہ نے دونوں سوٹ لیے۔ جب اگلا عید کا دن آیا تو دونوں شہزادوں نے سوٹ پہنے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ تیرے میرے کریم نے دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا مدینے کے بچوں نے آج مدینے کے سوٹ پہنے ہوئے گئے اور میری فاطمہ کے بچوں نے جنت کے سوٹ پہنے ہوئے گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت بیلا، اس طرح اپنے بچوں کو راضی کیا، اس طرح خدا کو راضی کیا۔ مولا علی پاک آئے، کہا فاطمہ ہمسایوں کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور عورت درد ذہ میں مبتلا ہے اور ان کے ہاں دوسری عورت بھی کوئی نہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا جملہ سنو، عرض کیا علی آپ حکم کریں تو میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں جنتی جو عورتوں کی سردار ہوں، میرے لیے سرکار کھڑے ہوتے تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھی، بلکہ گئیں جا کر اس کے کمرے میں جا کر وہاں پہ جب بچے کی ولادت ہوئی ان کی مدد کی۔ مدد کرنے کے بعد خاتون جنت جب واپس آئی تو چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی، چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی۔ تو علی پاک کہنے لگے اتنی خوش کیوں ہے؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کوئی کسی غریب کی مدد کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں گئی ہوں، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کی مصیبت دور ہو گئی ہے، گھر میں خوشی آ گئی ہے، فاطمہ کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب آ گیا۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے ہمیں سیدہ خاتون جنت کی سیرت پڑھانے کا، ہمیں سیدہ خاتون جنت کا پیغام دینے کا۔ سیدہ پاک نے ساری زندگی رب رسول کو راضی رکھا، ساری زندگی دوپٹے سے بال باہر نہیں آیا، اگر ایک بار آیا تو سورج بھی ڈوب گیا، ایک بار آیا تو سورج بھی ڈوب گیا۔ بیٹیوں کو ٹروزر لے کر دینے والوں اور بیٹیوں کو پینٹیں شرٹیں لے کر دینے والوں، ذرا سیدہ پاک کی سیرت تو پڑھو کہ جن کے دوپٹے سے بال بھی باہر نہیں آتا تھا۔ ایک بار سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب کو قرآن پاک کا سبق پڑھا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ سبق پڑھاتے ہوئے ہنڈیا بھی پکا رہی تھی، تو سبق کہلواتے ہوئے ہنڈیا کی طرف آئیں تو سیدہ زینب کے نا سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو ہنڈیا کو چھوڑ کے دوبارہ سیدہ زینب کی طرف آئیں اور کہا سنو میں ہنڈیا کو چھوڑ کے اس لیے آئی ہوں تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تمہارے سر سے دوبارہ دوپٹہ نہ اترے، تمہیں پتہ ہے ایک بار میرا ایک بال دوپٹے سے باہر تھا، جبریل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ اور آقا آپ کی صاحبزادی کا ایک بال دوپٹے سے باہر ہے، میں تو اس کے حیا کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں اس کے حیا کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کی سیرت لے کر دیں تاکہ بیٹیاں جب پڑھیں تو وہ جس گھر میں جائیں وہ گھر جنت کے باغ بنتے جائیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ حدیث کی کتنی کتابوں میں سے ہے؟ ایک کتاب ہے۔ آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، وہ موضوع میرا مکمل ہو گیا۔ حدیث پاک سنیں۔ ایک صحابی ہیں
حضرت عبداللہ بن مکتوم ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میں آنکھوں سے اے حدیث میں تمہیں یاد کروانی ہے، میں آنکھوں سے پھر بولو آقا میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور گھر بھی میرا دور ہے، گھر بھی میرا اور مسجد سے گھر تک مجھے کوئی رستہ دکھانے والا بھی نہیں ہے، مسجد سے گھر تک مجھے کوئی رستہ دکھانے والا بھی سن رہے جی نا۔ نمبر ایک میں نبینا ہوں، نمبر ایک میں بولو نمبر ایک میں، نمبر دو گھر میرا دور ہے، نمبر دو گھر میرا، نمبر تین مجھے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں۔ کس بارگاہ میں بیٹھا جہاں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی جاتی ہیں؟ حضور میں نبینا ہوں، گھر دور ہے، مسجد لانے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں؟ توجہ، کیا میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں؟ اور سحری کر کے صرف سونے کے بہانے جماعت کو چھوڑنے والوں سنو، اور افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھنے والوں صرف افطاری کی آڑ میں مغرب کی جماعت کو چھوڑنے والوں سنو، کہا آقا میں نبینا ہوں، گھر میرا دور ہے، مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے، میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا تیرے کانوں میں میرے بلال کی اذان کی آواز جاتی ہے، تیرے کانوں میں میرے بلال کی اذان کی آواز جاتی ہے، عرض کیا لجپال جاتی ہے، یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ فرمایا پھر تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر تمہیں اجازت اے حدیث پاک دی کتاب جنہیں گھر لے جانی ہوئے گھر جا کے بھی ویکھ سکتا تے اتھے بھی ویکھ سکتا۔ پھر میں نبینا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی نبینا نہیں، آپ سارے آنکھوں والے ہیں، اور جنہیں بیٹھے جے کسے دا بھی گھر نہ دور نہیں ہے۔ ہاں کچھ دوست محبت نہ باہروں جمعہ پڑھن آندے نے تو جمعہ والے لیکن اپنے نمازیاں نے گل کرنے حاجی آباد گلی نمبر 1 2 3 4 صبح دی نماز ٹائم پہلے دن باہر بھی ہیں 5 صفحہ تے اج میں ویکھن ڈیا سی تو باہر ایک بھی نہیں پوری ہون ڈئی سی۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، اور ایک قیامت والے دن تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ نہ ماری جائیں، پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، میں تو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تم نبینے بھی ہو، تمہارا گھر بھی دور ہے، تمہیں پکڑ کر مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرا بلال جب اذان دیتا ہے تو تمہارے کانوں میں آواز آتی ہے، تے تواڈے کاناں تے 10 مسجداں دیاں آوازاں آندیاں نے تواڈے کاناں دے وچ، لیکن افطاری دے دسترخوان تے بیٹھے ہیں، اے مولویاں دے اپنے مسئلے نے، انہاں دے اپنے رولے نے، چنگا رج کے کھاؤ تو پھر اوتھے نماز پڑھو، اسی تے تانوں مسئلہ دسنا ہی ہے۔ آؤ اس کے ساتھ میں اگلی حدیث سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنے، من سمع النداء، جس نے اذان سنی، جس نے اذان، بولو بولو سارے، جس نے اذان، پھر بولو جس نے اذان، فلم یات ہی، پھر اذان سن کے مسجد نہ آیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں کون سی سحری کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے چلو جی لمبی نیندر کر لئی، افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے رج کے کھایا، چلو گھر میں نمازیں پڑھ لی۔ کسی کو سمجھا دیں، وہ کہنا اے تسی اپنے کولو کھڑیاں، اے سنن ابن ماجہ نے جن کتاب لینیاں اینو کھول کے پڑھ لو، میرا کام ہے تانوں دسنا، چھوٹا لے کے منوانا میرا کام ہے
نہیں ہے تسی قیامت نو یہ نہیں کہہ سکتے سانو پتہ نہیں ہے میں تمہیں سرکار دی حدیثاں سنا دیا تے گویا ہوں اج اجا اے جمعہ وا رمضان شریف ہے نا جے گیا تو نہیں نا بولو تو صحیح یار تے اثر دے ٹائم جانا تو نہیں نا رمضان نے تے اتنے اثر ٹائم ہونے پتہ لگ جانا جمعے دے ٹائم اندر بھی باہر بھی تے اتنے بھی او خدا دی قسمیں ممبر تے بٹھا جے میں جمعہ فرضہ ایویں اثر بھی فرضہ جے میں اثر فرضہ ایویں مغرب بھی فرضہ جے میں مغرب فرضہ ایویں عشاء بھی فرضہ جے میں عشاء فرضہ ایویں فجر بھی فرضہ اوے ایویں تو نہیں میرا نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ او تو اتھے سجدہ کر مدینے تو میرے آقا دیاں اکھاں نو ٹھنڈ پہ جائے گی تو کی خیال ہے ہوں جماعت نہ نماز پڑھیں گے پکی گل ہے نا وہ ایک علامہ صاحب میرے کو کل آئے انہوں نے اپنی مسجد کی حالت دسی میں کہا گھبراؤ نہ ہر مسجد یہی حال ہے یہی حال لیکن رمضان ہے یہ احترام کرو جڑے پچھلے سال ہے سن وہ کئی سال کوئی نہیں جے ہے تو پتہ نہیں اگلے سال ہونا بھی ہے کہ نہیں نعرہ تکبیر آیا کوئی نہیں ویسے تو انہوں ذرا ساتھ دبان واسطے نعرہ تکبیر اے بار آلے مارو ذرا نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت جنہاں دے دوویں ہاتھاں سلامت کر کے ذرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پچھلا رمضان سی 2021 دا تے اے وا 2022 دا تے پچھلے رمضان بھی انجی رونق سی تے اج بھی تہاڈی دعا نا انجی رونق آ تے پچھلے رمضان تو لے کے ہون تک اساں کوئی کام کیتا وا کچھ لوگاں نوں یہ ہوندا نا کہ انہاں مسجد دا پیسہ رکھیا وا تے خزانہ